شاہانہ جلوس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول سن 1490 دوشنبہ کے دن قباء میں تشریف لائے تھے۔ وہ تمام دن لوگوں سے ملنے اور تعارف کرانے میں گزر گیا۔ دوسرے دن پھر صبح ہی سے لوگوں کے آنے کا تانتا بن گیا۔ اگرچہ کلثوم کا مکان بڑا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن خثیمہ کے مکان کو دارالعوام بنا کر اس میں مجلس فرمانے لگے۔ لوگ صبح سے شام تک جمع رہتے، واعظ سنتے، قرآن شریف سن کر یاد کرتے، نمازیں پڑھتے۔ سارے دن سعید بن خثیمہ کے مکان پر میلہ سا لگا رہتا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اور مناسب زمین دیکھ کر ایک مسجد کی بنیاد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ 4 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما رہے۔ چوتھے روز جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ قباء والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ٹھہرنے کا اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہیں دور تو نہیں جا رہا ہوں، قباء یثرب کا ایک محلہ ہے، میرا ارادہ یثرب میں زندگی بھر رہنے کا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دے گئے۔ حضرت علی کے پیروں پر گرد چڑھے ہوئے تھے، پیروں میں کچھ سوجن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آ رہے تھے، ان کی چال بتا رہے تھے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی بڑھے۔ حضرت علی نے آپ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی چال کو تیز کر دی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوب آئے علی، کہو امانت والوں کو سپرد کر آئے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت علی تھکے ہوئے ہیں، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دور سے سفر کیے چلے آ رہے ہیں، انہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں کی اتنی چنتا تھی کہ آپ نے حضرت علی کی نہ حالت معلوم کی، نہ سفر کے واقعات معلوم کیے، بلکہ سب سے پہلے امانتوں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، جی ہاں، میں نے تمام امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دی ہیں۔ بہت خوب کیا، تم مکہ سے کب چلے تھے؟ آج 12 دن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حیرت سے دیکھا اور بولے، 12 دن ہوئے؟ گویا تم بھی اس دن چلے جس دن میں غار ثور میں سے چلا تھا۔ اس حساب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے مل کیوں نہ سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں سیدھے راستے سے نہیں آیا، بلکہ انجانے راستے سے چلا اور تم سیدھے راستے سے آئے، اس لیے راستے میں ملاقات نہ ہو سکی۔ کیا تم پیدل آئے ہو؟ جی ہاں، میں پیدل آیا ہوں۔ رات کو سفر کرتا تھا اور دن کے وقت پہچان جانے اور گرفتار ہونے کے ڈر سے ریت کے ٹیلوں میں چھپ رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم پیدل نہ چلتے اور تھوڑے دن مکہ میں رہ کر انتظار کرتے اور کسی قافلے کے ساتھ آ جاتے۔ اصل میں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، امانتیں تقسیم کرتے ہی چل پڑا۔ حضرت علی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے چلے جانے پر کفار مکہ نے مسلمانوں پر یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں پر سختیاں تو نہیں کی؟ سختیاں کرنا تو ان کی عادت میں شامل ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، عام مسلمانوں پر ان کی سختیاں بہت ہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے رشتہ داروں پر زیادہ سختیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نگرانی بہت کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اب بہت جلد ان کی حکومت اور ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا ظالموں کو زیادہ ڈھیل نہیں دیتا۔ علی، تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور تم؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، میں آپ کے سائے میں پیدل چلوں گا۔ عامر بول پڑے، مالک، یہ کیسے ہوگا؟ آپ میرے آقا ہو کر پیدل چلیں اور میں غلام ہو کر اونٹ پر سوار ہو کر چلوں۔ آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا، فاصلہ ہی کتنا ہے، صرف 2 میل ہی تو چلنا ہے۔ اگرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ سوار ہو کر نہ چلیں، پر حضرت عامر نے انہیں اتنا مجبور کیا کہ انہیں اونٹ پر سوار ہونا پڑا۔ ان کے پیچھے حضرت علی سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے۔ اب عبداللہ، بریدہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل پڑے۔
قبا والوں نے جس زوردار انداز میں اس قافلے کا انتظار کیا تھا اسی طرح سب نے آ کر رخصت بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت شان سے روانہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر یثرب میں پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ یثرب والے قبا کے راستے پر کھڑے آفتاب عرب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بھیڑ میں عورتیں، مرد، لڑکے اور لڑکیاں سبھی تھے۔ سب کے سب بہت خوش تھے۔ بچے اچھل کود رہے تھے، ریت کے ٹیلوں پر دوڑ دوڑ کر چڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں خوشی سے گیت گا رہی تھیں۔ جب سورج کچھ اونچا ہو گیا تو لڑکوں نے دور سے اونٹوں کے آتے دیکھا۔ سب سے اگلے اونٹ پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اگرچہ بچے نہ سمجھ رہے تھے مگر انہوں نے دور ہی سے اونٹوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس لیے شور مچایا۔ قبا سے سورج نکل آیا۔ ان کے گل مچاتے ہی لوگوں کی نظریں قبا کی طرف اٹھیں۔ وہاں سے اونٹوں کی قطاریں آتی نظر آ رہی تھیں۔ تمام لوگ سمٹ کر راستے کے دونوں طرف ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اونٹ اب اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان پر سوار لوگوں کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ یہ سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کے سر پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برابر میں بریدہ جھنڈا اٹھائے آ رہے تھے اور تمام اونٹ ایک کے پیچھے ایک لگے آ رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کو دور سے دیکھتے ہی اللہ اکبر کے زوردار نعرے لگانے شروع کیے۔ ان نعروں سے یثرب کی وادی گونج اٹھی۔ یثرب کے یہودیوں کو بھی پتہ چلا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی شان دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ ہزاروں آدمیوں کا مجمع آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی سواری قریب آ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سامنے آ گئی تو لوگوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی، وادی گونج اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اترنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت سعد نے بڑھ کر حضور کو روکتے ہوئے کہا، اے شہنشاہ دنیا و دین، آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب خادموں کی تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح سوار ہو کر تشریف لے چلے۔ مجبور ہو کر آپ سواری پر بیٹھے ہی رہے۔ حضرت سعد نے اونٹی کی نکیل پکڑے اور آگے چلنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یثرب کے حاکم، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلیں۔ اس سے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں گھمنڈ پیدا ہو، میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ حضرت سعد نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں جو مکہ والوں نے سمجھنے پر مجبور کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ پائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، یہ میری تمنا ہے کہ تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت سعد نے کہا، اس میں بھی میری سعادت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت سعد بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب آپ کی سواری بڑھے، مسلمان نعرے لگاتے ہوئے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گویا جلوس کے ساتھ چلی۔ جلوس یثرب میں داخل ہوا۔ جو مرد یا عورتیں یثرب میں رہ گئے تھے ان میں سے کچھ تو راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر، کچھ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا شاندار نظارہ کرنے لگے۔ اگرچہ یہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں تیزی تھی، گرم ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے تھے، لوگوں کو پسینے آنے لگے تھے، پر وہ اتنے جوش میں تھے کہ ان میں کسی کو بھی گرمی کی پرواہ نہ تھی۔ سب بڑے اطمینان سے جلوس میں چل رہے تھے۔ جس وقت یہ جلوس محلہ بنو سالم میں پہنچا تو نماز کا وقت آ گیا۔ چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو سواری روکنے کا حکم دیا۔ عامر کھڑے ہو گئے، اونٹ رک گئے اور جلوس ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ حضور کے اترتے ہی سب لوگ اتر پڑے۔ سب ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ لوگ دوڑ کر پانی لائے۔ مسلمانوں نے وضو کیا۔ سب نے میدان میں بغیر کسی فرش اور سائبان کے جلتی دھوپ اور تپتے میدان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی پڑھا۔ نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ کے سوار ہوتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت بریدہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہی تھے کہ محلہ بنو سالم کے معزز لوگ آ گئے اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر محلے کے اندر چلنے لگے۔ چونکہ ہر محلہ اور قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ٹھہریں، اس لیے اکثر قبیلے کے لوگ آگے بڑھے اور بہت سے لوگ اونٹنی کی نکیل پکڑنے لگے۔ اس سے بحث اور تکرار ہونے لگی۔ ہر آدمی اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھ کر فرمایا، مسلمانوں ہٹ جاؤ، اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اسے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے، جس جگہ وہ یہ خود بیٹھ جائے گی میں اسی محلے میں قیام کروں گا۔ لوگ یا تو بحث و تکرار کر رہے تھے یا آپ کا حکم سن کر ہٹ گئے۔
اونٹنی روانہ ہوئی، اس کے پیچھے تمام لوگ چلے، لوگ جلوس میں چلے۔ اونٹنی چلتے چلتے بنو بیاس کے محلے میں پہنچی۔ اس محلے کے سردار زیاد اور فرب تھے۔ دونوں نے بڑھ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے حکم ملا ہوا ہے۔ دونوں اسے چھوڑ دیا اور اونٹنی پھر آگے بڑھنے لگی۔ اونٹنی برابر چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ محلہ بنو مائدہ میں پہنچی۔ اس محلے کے سردار سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر تھے۔ دونوں خوش ہو کر آگے بڑھے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے حکم ملا ہے۔ سعد اور منذر الگ ہٹ گئے۔ اونٹنی پھر چلنے لگی۔ آپ محلہ بن الحارث میں پہنچی۔ اس محلے کے معجز لوگ سعد بن ربیع اور عبداللہ بن رواحہ تھے۔ جب انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑنی چاہی تو ان سے بھی کہا گیا کہ اسے چھوڑ دو، اسے حکم ملا ہے۔ وہ بھی نکیل چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اونٹنی پھر چلنے لگی اور محلہ ابی بن نجار میں داخل ہوئی۔ چونکہ اس محلے کے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی، اس لیے ان لوگوں کو بڑا دعویٰ اور خیال تھا کہ یہاں رشتہ داری کا خیال کر کے ان کے محلے میں ٹھہریں گے۔ اس لیے سلید بن قیس اور اسیرہ بن ابی خارزہ نے بڑھ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا کہ نکیل چھوڑ دو، اسے اللہ کی اور سے حکم ملا ہوا ہے۔ پھر وہ دونوں بھی نکیل چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اونٹنی پھر روانہ ہوئی اور کچھ دور چل کر محلہ بنی ملک بن نجار میں پہنچ کر ایک غیر آباد اور بنجر زمین پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کھڑی رہ کر بیٹھ گئی، لیکن بیٹھتے ہی پھر اٹھے اور پھر چلنے لگی کہ کچھ دور چل کر خود ہی واپس لوٹے اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھے تھے پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس بار اونٹنی نے بیٹھ کر جھجھری لی، گردن نیچے ڈال دے اور دم ہلانی شروع کی۔ مطلب یہ تھا کہ منزل آ گئے، اب اتریے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ پھر اترتے ہی سب لوگ جلدی جلدی اتر پڑے۔ اس بنجر زمین کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ انہوں نے سپنے میں بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان کے قریب آ کر ٹھہریں گے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کے مکان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر آئے تو انہوں نے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنجر زمین کے قریب میرا غریب خانہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کو موقع دیں گے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، غریبی اور امیری کی دنیا داروں کی نظروں میں کوئی قیمت ہوگی، دین والوں کے لیے نہیں۔ مسلمان غریب ہوں یا امیر، سب بھائی بھائی ہیں، تم بھی ہو، میں تمہارے ہی مکان میں ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائے، خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ آپ نے بڑھ کر جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا، خوشی خوشی اپنے مکان میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرے اور دوسرے مسلمانوں کو وہیں کے دوسرے مسلمانوں نے اپنا مہمان بنا لیا۔